بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ یہ جو آپ کو لمبی انٹرم گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی باتیں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ شدید ناکام ہے۔ اس بات کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے وہ لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو اس حکومت کے بڑے حامی تھے، جو اس حکومت کی حمایت میں بڑی باتیں کرتے تھے، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جان چھڑانا پڑے گی۔ ایک اس قسم کا میس ہے کہ جان چھڑانا پڑے گی۔ ابھی اس پر بھی میں آؤں گا کہ کون سے اس حکومت کے اپنے چہیتے صحافی، اس حکومت کو لانے والے، اس حکومت کے دوست، وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ اور پھر بزدلی انتہائی درجے کی آج راجہ پرویز اشرف نے بلایا تھا، ایک لحاظ سے چیلنج کیا تھا۔ اس چیلنج کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا، ملاقات کی، اور جب ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد جیو نیوز کے ذریعے، وقار ستی کے ذریعے ایک جھوٹ پھیلایا گیا اسپیکر آفس کی جانب سے۔ میری ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اس وفد میں شامل اہم ترین رکن سے بات ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ساتھ میں آج کل ایک نعرہ ہے جس کی ہم شدت سے توقع کر رہے ہیں، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ نعرہ بلاول بھٹو زرداری کو لگانا ہے، وہ نعرہ لگانا ہے مریم نواز شریف کو۔ لیکن یہ لوگ اب نعرہ نہیں لگا رہے، اب یہ لوگ ایسا لگتا ہے کہ منہ میں پان رکھ کے بیٹھے ہوئے، اور خاموشی ہے، مسلسل خاموشی، یہ پچکاری بھی نہیں مار رہے پان کی۔ کیا ماجرا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیے یہ جو انٹرم گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے ملک نہیں چل سکتا، اس میں اب اس حکومت کے جو انتہائی چہیتے تھے وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی کا ٹویٹ ہے، گیس بحران کی ابتر صورتحال، گھریلو صارفین تک کو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ عمران خان کے 4 سالہ دور میں تو نہیں دیکھی، اب سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، غذائی مہنگائی، آٹا، دالیں، چاول قیمتوں میں 80% تک اضافہ، دہشت گردی، گورننس کا برے سے برا حال، یہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں۔ طلعت حسین جو اس حکومت کے بڑے حامی تھے، عمران خان کے بڑے ناقد تھے، وہ اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ کہیں سے یہ اشارے آ رہے ہیں کہ اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا تو اس حکومت پہ وہاں سے بھی تنقید ہو رہی ہے، جہاں سے اس حکومت کو ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر ملتی تھی، اب وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ماجرا کیا ہے آپ دیکھیے کہ آج گیا پاکستان تحریک انصاف کا وفد، اور اس وقت میں اسد قیصر تھے، عامر ڈوگر تھے، ان لوگوں نے جا کر دیگر ایم این ایز تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے استعفے منظور کریں۔ ملاقات میں کیا ہوا اس سلسلے میں پھر ایک خبر آئی بعد میں، یہ خبر جیو نیوز نے دی، جیو نیوز پر وقار ستی نے دی۔ وقار ستی وہی ہیں جو انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ جو توہین آمیز مذہب کی توہین پر مبنی الزامات ہیں اور اس کا کانٹینٹ بنا کے کوئی انتہائی فضول قسم کی کریشن تھی وہ، اور بہت ہی گھٹیا کوالٹی کا کانٹینٹ تھا، وہ بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر خبر بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے وقار ستی کی دی تھی، تو وقار ستی نے جیو نیوز پر یہ خبر دی اور بتایا کہ ذرائع، اسپیکر آفس ذرائع، قومی اسمبلی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو دستخط استعفوں پر وہ جعلی ہیں۔ دو، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان نے کہا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ تین، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے، جن میں زبیدہ جلال کا نام لیا جا رہا ہے، غلام بی بی بھروانہ کا نام لیا جا رہا ہے، کچھ اور نام لیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے تو حاضری رجسٹر میں حاضری بھی لگا دی ہے۔ چار، کچھ لوگوں نے چھٹی کی درخواست دی ہے، اور جو چھٹی کی درخواست دے رہا ہے تو وہ تو شامل ہے، وہ کیسے کرے گا۔ یہ بات ہوئی، جیو نیوز پر خبر پھیلائی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ اسپیکر آفس کے ذرائع بتا رہے ہیں، اور اسپیکر نے یہ تمام باتیں پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے سامنے رکھ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ارکان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، یعنی اسد قیصر، عامر ڈوگر، فہیم خان، یہ تمام لوگ جو تھے، ان میں ملی صاحب تھے، تو یہ تمام لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، اور پھر یہ لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم عمران خان صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاتے ہیں، یعنی ان کی بڑی سبکی ہو گئی، بے عزت ہو گئے یہ لوگ۔ یہ جیو نیوز نے بتایا۔ میں نے عامر ڈوگر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی جیو نیوز یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو راجہ پرویز اشرف نے سامنے بٹھا کر ایسی کی تیسی کر دی آپ لوگوں کی، یہ ہوا آپ لوگوں کے ساتھ۔ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ جیو نیوز یہ بتانے سے بہت بہتر ہے کہ ایک حاضری رجسٹر چیک کروا لے، یہ خبر بھی غلط ہے، یہ عامر ڈوگر صاحب کا دعویٰ ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف نے ہم سے یہ باتیں نہیں کی، یہ بھی غلط ہے۔ کہ لگے تیسرا، ہم نے راجہ پرویز اشرف سے سوال کیا کہ آپ نے
یہ کہہ دیا کہ ہر بندہ آئے گا اکیلا اکیلا. کیوں کہا یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن ہر بندہ اکیلا اکیلا آئے گا اور آ کے اپنے استعفے کی تصدیق کرے گا. یہ بتائے گا کہ استعفیٰ میں نے لکھا ہے, ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہوا ٹائپ کے اور نہیں ہوگا, اپنے دستخط کی تصدیق کرے گا اور بتائے گا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے. پھر اسپیکر صاحب استعفیٰ منظور کرنے کا فیصلہ کریں گے. کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو آپ نے 11 استعفے منظور کیے ان میں سے ہر بندہ آپ کے پاس اکیلا اکیلا آیا؟ ہر بندے نے آ کے استعفے کی تصدیق کی؟ آپ کو ہر بندے کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ملا؟ ہر بندے نے آپ کو آ کر بتایا ان 11 میں سے کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے؟ کہنے لگے اسپیکر صاحب اس پر ہماری شکلیں دیکھنے لگے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. تو اسپیکر صاحب لاجواب تھے, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ عامر ڈوگر صاحب نے مجھے اس پورے معاملے میں بتایا. اب اسپیکر صاحب ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک, جب لوگ آئیں تو ان کو بنائیں کہ نہ دیں استعفیٰ. 2, ان سے کہیں اپنے علاقے میں کام کرائیں, ہم فنڈز دیتے ہیں آپ کو. 3, استعفے اگر منظور بھی کرنے تو پھر کیا ہوا, ایک دن میں اسپیکر جو ہے وہ 3 سے 4 لوگوں سے ملیں گے. 3 سے 4 لوگوں سے مل کر اسپیکر کہیں گے کہ جناب آپ کے استعفے منظور کیے جاتے, اور یہ بھجوائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. 90 دن کا پروسیس ان کے لیے شروع ہوگا. پھر اسپیکر صاحب 1 دن کی چھٹی ہے, درمیان میں ہفتہ اتوار ہے, اجلاس ہے نہیں ہے, اسپیکر صاحب خود بھی جانے ملک سے باہر, اسپیکر صاحب چھٹیاں لے سکتے ہیں. یہ سب ہوگا اور ٹکڑوں میں منظور کروائیں گے. تو وہ جو وقت گین کرنا ہے کہ ایک ساتھ 120 پلس اراکین کا استعفیٰ اور کروائے الیکشن کمیشن آف پاکستان, سب جگہوں پہ انتخاب, سب جگہوں پہ عمران خان کھڑا ہو جائے گا, نہیں کروائیں گے. تو یہ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں, باقاعدہ بھاگ رہے ہیں, کیونکہ قانونی طور پر کوئی اسپیکر پہ قدغن نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو اختیار ہی نہیں تھا استعفے روکنے کا. فلور آف دا ہاؤس پہ اعلان کیا تھا جاوید ہاشمی کے کیس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ موجود ہے تو استعفے منظور ہونے چاہیے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری استعفے منظور کر کے چلے گئے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روک دیا اور یہ استعفے منظور نہیں ہو رہے. آپ بدنیتی پر مبنی فیصلہ کر رہے ہیں. یہ عامر ڈوگر صاحب سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ چیلنج کرنے کے بعد اس وقت بھاگ گئی ہے اس میدان سے. اس کے بعد کچھ تصویریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ بڑی دلچسپ تصویریں ہیں. ان تصویروں میں آپ دیکھیے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا فرمان ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری نے نومبر کی 26 تاریخ کو فرمایا تھا 2018 میں, 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, یہ ہے نیا پاکستان وہر عمران خان. ابھی جو بلاول بھٹو زرداری نے فرمایا تھا یہ اس وقت جب فرمایا گیا تو بھی درست نہیں تھا. یہ اب بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے, آج روٹی 25 روپے کی ہو چکی ہے, نان 35 روپے کا ہو چکا ہے. اور اس پر بلاول بھٹو زرداری کی خاموشی ہے. یہ اختیار ولی آپ دیکھ رہے ہیں کس کس قسم کے ڈرامے کر کے دکھائے گئے ہیں لوگوں کو. اختیار ولی کے سینے سے پیٹ تک 5 عدد اینٹیں باندھی ہوئی ہیں. وہ جو پیٹ میں پتھر باندھنے کی مثال ہے, اس شخص نے منہ پہ اینٹ نہیں باندھی, باقی کیا رہ گیا تھا. سینے سے پیٹ تک 5 اینٹیں باندھ کے, ان کو ڈوریوں سے باندھ کے یہ سڑکوں پہ گھومتے تھے, یہ دکھانے کے لیے نون لیگ شو بازیاں ہی کرتی ہے. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اب آج ان میں سے کوئی بھی آپ کو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ان لوگوں کو تو چھوڑیے, اس کے ساتھ دیکھیے کون کون آپ کو نظر آتا تھا. اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ یہ فرماتی تھی وزیر اعظم عمران کے دور میں روٹی 15 روپے کی ہو گئی. فرض کریں ایک مزدور 300 روپے دن کا کماتا ہے, گھر میں بیوی 2 بچے ہیں, صرف ایک وقت کی ایک روٹی کے لیے 60 روپے لگیں گے, سالن شامل نہیں ہے. بچوں کو 3 وقت روٹی کیسے کھلائے گا؟ کتنے ہی مزدور اتنی ہی دیہڑی یا اس سے بھی کم کماتے ہیں. اچھا اس وقت غریدہ نے اس میں ایک تو یہ مائنس کر دیا کہ جس کی فیملی ہے وہ ہر بار جا کے تندور سے روٹی لے کر آئے گا, یہ فیکٹر مائنس کر دیا. غریدہ نے وہ جو عمران خان کا احساس پروگرام تھا, کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام تھا, لنگر خانے تھے, ان کو بھی مائنس کر دیا. اور غریدہ نے کیا ہوا تھا. اب بولیں نا, بولیں اب یہ آپ کو بولتے ہوئے کم سے کم نظر آئیں گے. منصور علی خان میرا دوست, منصور علی خان نے, بڑے پیارے انسان نے, کہا تھا روٹی کی قیمت 6 سے بڑھا کر 15 روپے کرنے کا فیصلہ. آفتاب گل صدر نان روٹی ایسوسی ایشن, اور وہ یہ کہتے ہیں ٹویٹ میں کہ ہمیں قیمت بڑھانے سے روکا گیا تو تندور بن کر کے سڑکوں پر آ جائیں گے. آفتاب گل. اب آپ کو اس سلسلے میں ٹویٹ نظر نہیں آ رہا. حامد میر صاحب استاد محترم کہتا ہے کیک تو صرف چائے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے, چائے دودھ چینی پتی سے بنتی ہے, یہ سب مہنگا ہو گیا. لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے, روٹی پکانے کے لیے آٹا اور آگ چاہیے. اگر آٹا مل بھی جائے تو آگ کیسے چلے گی, گیس نہیں آتی. لوگ اب جنگل کاٹ رہے ہیں, سرسبز پاکستان کا خواب بھی ختم. اتنی چیزیں ایک ساتھ حامد میر نے ایک ٹویٹ میں ٹھوک کے ایسی کی تیسی کر دی. اب آج گیس مل رہی ہے, آج آٹا 2 روپے کلو مل رہا ہے,
آج روٹی 5 روپے کی مل رہی ہے. آج اس وقت کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر آدمی اپنے ہاتھ سے زمین کھود کے نیا جنگل لگا رہا ہے. پتہ نہیں کہاں غائب ہیں یہ لوگ. مریم نواز شریف صاحبہ, روٹی مہنگی تو کم کھاؤ, میں کیا کروں. چینی مہنگی تو میٹھا چھوڑ دو, میں کیا کروں. پیٹرول مہنگا تو گاڑی مت چلاؤ, میں کیا کروں. خواتین سے زیادتی تو گھر بیٹھیں, میں کیا کروں. شہداء کے لواحقین صبر کریں, میں کیا کروں. تم بس ملک پر عذاب بن کر ٹوٹتے رہو, لیکن یہ عذاب کے دن اب ختم ہونے کو ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ غائب ہیں. چھوٹی سی میری سرجری ملک سے باہر ہوگی, وہ کروانی ہے. اس سرجری کے بعد اب تصویریں آ رہی ہیں, آپ نے دیکھی ہے نا. نواز شریف کو بھی گڈا بنا کے پیش کر دیا ہے ان لوگوں نے ان تصویروں میں. اتنا شدید فوٹو شاپ کیا ہے, جتنا سرجری نے کام نہیں کیا اس زیادہ کام ان لوگوں نے فوٹو شاپ میں کر کے دکھایا ہے. اب آپ کو مریم نواز شریف جو ہے وہ روٹی پہ بات کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. شہباز شریف, ایک ہفتے میں چینی کی قیمت 100 روپے کلو بڑھ جانے سے, یہ 2021 میں ان کا فرمان تھا. غریبوں کے دکھوں اور مصائب میں اضافہ ہے. آٹا, سبزی, گوشت, LPG کی قیمتوں میں ہفتہ وار اضافہ ملک میں حکومت نہ ہونے کا مظہر ہے. خدمات عامہ, روزگار, گھر تو بڑے دور کی بات ہے, یہ حکومت تو عوام کو 2 وقت کی روٹی ناممکن بنا چکی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ تھا. اب یہ خود وزیر اعظم ہیں, 8 مہینے ہو گئے. اب کہہ رہے 8 مہینے میں 30 سال کا ملبہ صاف نہیں کیا جا سکتا. 30 سال میں 10 آپ کے, 9 پیپلز پارٹی کے, اور پھر اس کے بعد مشرف کے, پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سال. یعنی اپنے اوپر بھی لعنت بھیج دی ہے ان لوگوں نے. یہ ان لوگوں کا کام ہے, اور کیسا کمال کام, کیسی کمال کاریگری انہوں نے دکھائی ہے. اور ان کے جو دوست تھے وہ تمام کے تمام پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM اس پلان پر جو لمبے عرصے کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس وقت چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ان میں سے کوئی نہیں بول رہا کہ یہ پلان صحیح ہے, غلط ہے, نہیں چلے گا, منظور نہیں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو اتنے چھتر پڑے انتخابات میں, اب تک ہونے والے انتخابات میں, اور اتنے چھتر پڑنے انتخابات میں, کہ یہ لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے. ہو جائے جو ہوتا ہے, 2 سال آ جائے, اس کے بعد ہو جائے گا. ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاڑ صاحب کو لے کر آئے تھے کہ ڈاڑ صاحب آئیں گے, ڈالر چیخیں مارے گا, ڈالر کی چڈی کا الاسٹک گر جائے گا, ڈالر دونوں ہاتھوں سے اپنی چڈی سنبھالے گا, اور اس کے بعد ڈالر کی ناک بہ رہی ہوگی. ڈالر جو ہے ناک صاف کرے گا تو چڈی گر جائے گی ڈالر کی. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے سامنے لیٹ کر ڈالر جو ہے وہ معافیاں مانگے گا. یہ تھا اسحاق ڈار کا پلان. اب کیا ہوا ہے, آج ڈار صاحب کے لیے بھی نیب نے کہا آپ کے اثاثے تمام بحال جو منجمد کیے گئے تھے, وہ جو حجویری ہاؤس میں گلبرگ 3 میں غالباً H بلاک 7, اس کے سامنے جو پارک کا ایک حصہ کاٹ کے باقاعدہ کوئی 1.5 کنال کی زمین انہوں نے اپنے گھر کے باہر آنے والی گاڑیوں کے لیے, اپنی گاڑیوں کے لیے, اپنے سٹاف کے لیے جگہ بنا لی تھی. پبلک پراپرٹی, پارک کی زمین کا ٹکڑا کاٹ کے, اور وہاں سڑک وڑک ان کو LD نے بنا کے دی تھی کیونکہ بادشاہ سلابت کے سمدھی ہیں. اس پر کچھ نہیں ہوا. ڈاڑ صاحب کے تمام اثاثے بحال ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بنوا کر دیجئے اس کو. یہ ہمارے ہاں چلتا ہے کیونکہ چلایا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کیونکہ ہونے دیا جاتا ہے. جو ہونے کے کام ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں اس ملک میں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.